اس ویڈیو میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ 150 سے بھی زیادہ ویلز سمندر کے کنارے پڑی تھی۔ سمندر کی گہرائی سے بہت ساری خطرناک مخلوق اچانک سمندر کے باہر کی طرف آنے لگی ہیں۔ ہر روز رات کے وقت سمندر کی گہرائیوں سے کروڑوں اربوں سمندری مخلوق سمندر کی سطح پر آتی ہیں اور واپس سمندر کے نیچے چلی جاتی ہیں۔ کچھ سال پہلے امریکن نیوی نے بھی اس اور فش کو پکڑا اور اس کے بعد میکسیکو کے اندر 8 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ کیا دنیا کسی بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اگر ہاں تو وہ تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ جنوری 2023 میں جاپان کے اندر ایک مچھوارہ اپنی کشتی لے کر سمندر میں مچھلیوں کے شکار کے لیے جاتا ہے۔ یہ شخص ہر 2 ہفتے کے بعد سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتا اور بازار میں انہیں بیچتا، لیکن اس بار کچھ عجیب ہونے جا رہا تھا۔ ساحل سے 2 کلومیٹر دور سمندر کے اندر جا کر وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنا جال پھینکتا ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد جب وہ جال کو باہر نکالتا ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے جال میں عام مچھلیوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت لمبی اور عجیب سی مچھلی آتی ہے۔ مچھلی کا جسم چپچپا، سفید اور ربڑ کی طرح تھا، اور یہ مچھلی کوئی عام نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی سے اوپری سطح پر آئی تھی۔ اس مچھلی کی لمبائی بہت زیادہ تھی۔ پہلے تو یہ شخص دیکھ کر ڈر گیا، لیکن جب اس نے مچھلی کی لمبائی ماپی تو یہ تقریباً 6 میٹر لمبی تھی، اور یہ ڈیپ سی اور فش تھی۔ اور فش جسے ڈومسڈے فش بھی کہا جاتا ہے، وہ میکسیکو کے باجا کیلیفورنیا سمندر کے کونے پہ نظر آئی ہے، اور مانا جا رہا ہے یہ ارتھ کوئک اور سونامی کا ایک سنکیت ہے۔ سمندر کی تہہ میں رہنے والی قیامت کے دن کی مچھلی ساحل پر آ گئی۔ اس مچھلی کو کسی بڑی تباہی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ مچھلی سمندر کی گہرائی میں تقریباً 5 کلومیٹر نیچے اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اس شخص نے مچھلی کو دوبارہ سمندر میں ڈال دیا، کیونکہ اگر یہ شخص اس مچھلی کو باہر لے آتا تو لوگ اسے زندہ نہ چھوڑتے، کیونکہ جاپانی قدیم کہانیوں کے مطابق سمندر کے اندر اوور فش کا نظر آنا ایک بڑی تباہی کی علامت ہے۔ This deep sea creature, rarely seen near the surface, is thought to be a warning of natural disasters as per an old Japanese belief. پچھلے کچھ ٹائم سے زمین کے اوپر لگاتار ارتھ کوئک بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیپ سی کریچرز کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آخر یہ خطرناک نظر آنے والی سمندری مخلوق کیوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد اچانک ان سالوں میں سمندر کی اوپری سطح یا سمندر سے باہر آ رہی ہیں؟ جاپانی کہانیوں میں آخر کتنی سچائی ہے، اور سمندر کے اندر کیا چل رہا ہے، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ سمندر کی ایسی مخلوق ہے جسے زمین کے اوپر دکھائی دینا بہت بڑے خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ 6 نومبر 2024 میں کیلیفورنیا کے سمندر کے کنارے ایک 10 فٹ لمبی اوور فش نظر آئی تھی، جسے لوگوں نے پکڑ کر دوبارہ سمندر میں ڈال دیا۔ لیکن یہ اوور فش کیلیفورنیا کی تاریخ میں پچھلے 125 سالوں میں صرف 8 سے 10 بار دیکھی گئی۔ اس کے فوراً بعد کیلیفورنیا میں 7.1 کی شدت کا زبردست زلزلہ آیا، جس نے بڑے لیول پر تباہی مچائی۔ We begin with breaking news this morning. We're learning a preliminary magnitude 7.0 earthquake has just struck off the coast near Eureka, California. کچھ سال پہلے امریکن نیوی نے بھی اس اور فش کو پکڑا، اور اس کے بعد میکسیکو کے اندر 8 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ جولائی 2017 میں فلپین کے اندر بھی اس فش کو پکڑا گیا، جس کے کچھ ہی دن بعد فلپین میں 6.6 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا، جس سے بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں۔ The central Philippines has been hit by a 6.6 magnitude earthquake. A powerful earthquake hit the Philippines today. The 6.6 magnitude. اگر اسی کو لے کر سب سے خطرناک مثال دی جائے تو 11 مارچ 2011 کو جاپان میں خطرناک آندھی آئی، اور اس کے بعد پورے ملک میں سیلاب آیا۔ ساتھ ہی 9.0 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا، جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس سانحے میں 18,000 لوگ جان سے گئے، اور یہ جاپان کی تاریخ میں بہت بڑی تباہیوں میں سے ایک تباہی ہے۔ لیکن چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس سیلاب سے کچھ ہی مہینے پہلے جاپان کے ساحلوں پر 15 کے قریب اور فش دیکھی گئیں، جس سے جاپانی لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے۔ یہ ساری مثالیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جب بھی یہ مچھلی دیکھی گئی تو دنیا میں کہیں نہ کہیں بڑی تباہی آئی، اسی لیے اس مچھلی کا نام ڈومسڈے فش رکھ دیا گیا۔ اور آج پھر سے دنیا بھر کے ساحلوں پر ڈیپ سی کریچرز مل رہے ہیں، جن میں اور فش بھی شامل ہے۔ جیسے فروری 2025 میں میکسیکو کے اندر ایک زندہ اور فش دکھائی دی۔
اس سے ہر کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا دنیا کسی بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اگر ہاں تو وہ تباہی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن بات صرف اور فش کی ہی نہیں، سمندر کی گہرائی سے بہت ساری خطرناک مخلوق اچانک سمندر کے باہر کی طرف آنے لگی ہیں، جیسے کہ رشیا کے ایک مچھوارے نے شکار کے دوران ایک ایسی سمندری مخلوق کو پکڑا جسے دیکھ کر لوگوں نے اسے ایلین کا نام دے دیا۔ یہ ایک سموتھ لیمپ فش ہے جس کی باڈی ایک دماغ جیسی نظر آتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اسپین کے ساحل سے تقریباً 2 کلومیٹر دور سمندر کے اندر لوگوں کو ایک سمندری شیطان نظر آیا۔ جی ہاں، لوگوں نے بلیک سی ڈیول اینگلر فش دیکھی۔ یہ ڈراؤنی دکھنے والی مچھلی ہے جس کی شکل ہی شیطان کی طرح ہے۔ اس مچھلی کے سر کے اوپر اندھیرے میں سروائیو کرنے کے لیے قدرتی طور پر ایک لائٹ لگی ہوتی ہے۔ یہ فش اس لائٹ کو ہلاتی ہے تو چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کے پاس آتے ہیں اور یہ انہیں کھاتی ہے، یعنی سمپل یہ کہ اس لائٹ کی مدد سے یہ مچھلی شکار کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ مچھلی 100-200 سالوں میں صرف ایک ہی بار باہر آتی ہے کیونکہ یہ سمندر کی گہرائی میں رہتی ہے۔ ان دونوں طرح کی مچھلیوں کو پچھلے 150 سالوں میں سمندر کے اوپر پہلی بار دیکھا گیا۔ اب آئیے اپنے اصل پوائنٹ کی طرف کہ یہ ڈیپ سی کریچرز جو کہ کئی 100 سالوں سے سمندر کے اندر تھے، جنہیں انسانوں نے دیکھا تک نہیں تھا، وہ اچانک سمندر کی سطح پر کیوں آ رہے ہیں، اور ان کے نظر آنے کے فوراً بعد دنیا میں تباہی آنے کے پیچھے کیا سائنس چھپی ہوئی ہے۔ آخر سمندر کے نیچے ایسا کیا چل رہا ہے جس وجہ سے گہرائی میں رہنے والی مخلوق سمندر کی سطح سے مل رہی ہے۔ آئیے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ہماری زمین کے اوپر 71% پانی ہے اور 29% خشکی۔ یہ پانی الگ الگ سمندروں میں بانٹا ہوا ہے۔ 97% پانی دنیا کے 5 بڑے سمندروں میں پایا جاتا ہے، جن میں پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، آرکٹک اوشن اور سوتھرن اوشن شامل ہیں۔ پوری دنیا کے 94% ورلڈز لائف بھی انہی اوشنز میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہزاروں سال دھرتی پر گزرنے کے باوجود انسانوں نے صرف 5% ہی سمندر کو ایکسپلور کیا ہے، اور باقی کا 95% حصہ یعنی کہ ڈیپ سی ابھی تک انجان ہے، یعنی سائنٹسٹ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ لیکن پچھلے چند سالوں میں سمندری مخلوق میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی گئیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر ڈیپ سی میں کچھ تو چل رہا ہے۔ ان چیزوں کو جاننے کے لیے شروعات کرتے ہیں کلر ویلز سے۔ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہی ہے کہ کلر ویلز سمندری خطرناک مخلوق شارک سے بھی نہیں ڈرتی ہے، یعنی ویلز شارک سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ لیکن کچھ سال پہلے آسٹریلیا کے سی ویو سے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ 150 سے بھی زیادہ ویلز سمندر کے کنارے پڑی تھیں، اور ان میں سے کئی ویلز کچھ ہی ٹائم کے بعد مر گئیں۔ More than 150 dolphins have become stranded on a remote beach in Tasmania. It was the first time in 50 years they had beached in that part of Tasmania. ساحل پر موجود بہت سے لوگوں نے ان ویلز کو واپس سمندر میں بھیجنے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واپس جانا ہی نہیں چاہتی، باہر آ رہی تھیں۔ لوگوں کے نزدیک ان ویلز کے لیے پانی کے بغیر ساحل پر کھڑی موت زیادہ پیاری تھی، یعنی سمندر میں چھپی کوئی چیز انہیں زیادہ ڈرا رہی تھی۔ اس کے علاوہ انڈیا کے ساحل کی ایک اور چونکا دینے والی ویڈیو بھی وائرل ہے، جس میں ایک انسان ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مچھلیوں کے درمیان سمندر کے ساحل پر کھڑا ہے، اور یہ مچھلیاں بھی سمندر سے نکل کر ساحل کی طرف آ گئیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے سمندر کی ساری مچھلیاں نکل کر ساحل پر آنا چاہتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں اسکیئر شیپ کی ویوز سمندر سے اٹھ رہی ہیں۔ سمندر کے اندر ایسی شیپس بہت ہی کم بنتی ہیں اور اسے بہت زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ذرا سی بھی ایڈیٹنگ نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سمندر کی سطح پر ایسی ویوز اس وقت بنتی ہیں جب سمندر کے اندر بہت ہی خطرناک جیولوجیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہو۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ ایک اور فوٹیج ہے جس میں میکسیکو کے اندر سمندر کے ساحل پر اوور فش بلبلا رہی تھی، جسے ڈومز ڈے فش یعنی خطرناک فش بھی مانا جاتا ہے، جو کہ اکثر اپنے ساتھ تباہی لاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ساؤتھ کیرولینا کے بیچ پر بھی چھوٹے چھوٹے سائز کی اوور فش مری ہوئی ملی ہیں۔ اگر اتنی ساری مثالیں کافی نہیں تو چلیے دیکھتے ہیں
ایک آخری اور سب سے حیران کر دینے والی چیز، اگر ہم لوگ گوگل ارتھ کو سکرول کرتے ہوئے نارتھ امریکہ سے لے کر انٹارکٹیکا کے درمیان سمندر میں سرو کرتے ہیں تو یہاں پر ایک عجیب ڈرا دینے والا کریچر دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک جائنٹ سانپ کی طرح ڈیپ سی اسٹرکچر ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سی جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ لیوی ایتھان ہے، جس کا ذکر قدیم زمانے کی کہانیوں سے ملتا ہے کہ یہ ایک سانپ کی طرح بہت بڑی بلا ہے جو کہ سمندر سے نکلے گی۔ ہندو مذہب کے ماننے والے اسے کالیا ناگ بولتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سانپ ایک دن سمندر سے نکل کر انسانوں کا زمین سے خاتمہ کر دے گا۔ حالانکہ یہ باتیں بہت زیادہ فکشنل ہو گئی ہیں، تو چلیے اس فکشن کی دنیا سے باہر نکل کر ان سب کی سائنسی حقیقت جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈومز ڈے فش کی۔ یہ فش نظر آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ زلزلہ آتا ہے، لیکن جاپان میں اصل تباہی زلزلے سے نہیں سونامی سے پھیلی تھی۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ سونامی بھی اس فش کی وجہ سے آیا ہے، تو جاپان کے علاوہ بھی دنیا کے اور کئی ساحلوں پر یہ مچھلی دکھائی دی گئی، لیکن وہاں تو کوئی بھی ایسا سونامی یا زلزلہ نہیں آیا۔ یہاں تک کہ ساؤتھ کیرولینا کے ساحل پر تو یہ مچھلی مری ہوئی ملی، لیکن وہاں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ ابھی تک صحیح سلامت زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اینگلر فش کے بھٹک کر سمندر کی اوپری سطح پر آ جانے کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے پانی کا لوکل ٹمپریچر فلیکچویشن، اسٹرانگ کرنٹس، لوکل آکسیجن کی کمی اور شکاری سے پیچھا چھڑانا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ان لاکھوں مچھلیوں کا کیا جو انڈیا کے بیچ پر اچانک سے باہر آئی؟ تو ایسا سین جس میں یہ مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں اچانک باہر آتی ہیں، اسے سیڈن رش کہا جاتا ہے، اور یہ مچھلیوں کا نیچرل بیہیویئر ہے اور ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے۔ بے شک چاکارا کیرالا گوگل کر کے دیکھ لیں، ہزاروں ویڈیوز ایسی مل جائیں گی۔ اور مچھلیوں کی یہ نیچرل ایکٹیویٹی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سمندر کے نیچے سے واٹر کرنٹس نیوٹرینٹ سے بھرا پانی اوپر لے کر آتے ہیں، اور اسی کا پیچھا کرتے کرتے یہ لاکھوں مچھلیاں اوپر کی طرف آتی ہیں۔ آسٹریلیا کے کلر ویلز ڈالفنز کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ دراصل ڈالفنز سمندر کے اندر ایکو لوکیشن کے ذریعے اپنے راستے کا اندازہ لگاتے ہیں، اور ڈالفنز گروپ کی شکل میں سمندر کے اندر سفر کرتی ہیں، اور اس گروپ کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے۔ یعنی جیسے بھیڑوں کا ریوڑ چلتا ہے تو پہلے والی بھیڑ جدھر چلتی ہے، پیچھے والی بھی سر نیچے کر کے اسی ایک بھیڑ کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ ویسے ہی اس کیس میں بھی 150 ڈالفنز اپنے لیڈر کو ہی فالو کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے یہ لیڈر شیلو واٹر کی وجہ سے ڈس اورینٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک کے پیچھے ایک ساری مچھلیاں غلط راستے پر نکل پڑیں اور سمندر کے ساحل پر آ گئیں۔ یہ ساری مچھلیاں جب سمندر کے باہر آتی ہیں تو ریت کے اس سٹرکچر میں پھنس جاتی ہیں، اور ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی کی وجہ سے وہیں پر مر جاتی ہیں۔ اور جب کوئی شخص ان مچھلیوں کو اٹھا کر دوبارہ پانی میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ تیر ہی نہیں پاتی اور پانی کی لہروں کے ساتھ واپس باہر آ جاتی ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پانی میں جانا ہی نہیں چاہتی، لیکن حقیقت میں ان کا جسم پانی کی کمی کی وجہ سے اس قدر کمزور پڑ جاتا ہے کہ یہ تیر ہی نہیں پاتی۔ اور آسٹریلیا کے اندر یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ 1918 میں بھی نیوزی لینڈ کے بیچ پر 1000 سے زیادہ ویلز آ گئی تھیں، لیکن ایسا ہونے سے دنیا کو کچھ نہیں ہوا، اور نیوزی لینڈ کے لوگ ابھی تک صحیح سلامت ہیں۔ اب مچھلیوں کی بات سائیڈ پر رکھ کر اگر آئس کیوبز کی بات کی جائے تو لوگوں کا یہ گیس بھی غلط ہے کہ سمندر کے اندر کوئی خطرناک جیولوجیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ ویوز بنتی ہیں، بلکہ یہ ویوز سمندر کے اندر 2 الگ ڈائریکشن سے آنے والی ویوز کی وجہ سے بنتی ہیں۔ بے شک یہ سمندر کے اندر بہت کم ایسا ہوتا ہے، چونکہ آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہے، تو جیسے ہی سمندر کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں، اور ایسی ویڈیوز جلدی وائرل ہو جاتی ہیں، اور ایسا ہونا کسی بھی خطرے کی علامت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سمندر میں چھپا ہوا گہرا راز بتاؤں تو سائنسدانوں کے مطابق ہر روز رات کے وقت سمندر کی گہرائیوں سے کروڑوں اربوں سمندری مخلوق سمندر کی سطح پر آتی ہیں اور واپس سمندر کے نیچے چلی جاتی ہیں، اور اسے زمین کی سب سے بڑی مائیگریشن کہا جاتا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے
کہ سمندری مخلوق کی یہ ایکٹیویٹی کئی ہزار سالوں سے انسانوں کی نظروں سے چھپ کر ہو رہی ہے، اور یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں جو سمندر میں صرف ایک ہی جگہ پر ہو رہی ہو۔ دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں سب کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی روز رات کو ہی کیوں کی جاتی ہے؟ تو سمپل جواب یہ ہے کہ کھانے کی وجہ سے کی جاتی ہے، کیونکہ فوٹو سینتھسس صرف سمندر کے اوپر والے حصے پر ہوتا ہے، فائٹو پلینٹن صرف سرفیس کی لیئرز پر ہوتا ہے، اور یہی فائٹو پلینٹن سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی چھوٹی مخلوق کا کھانا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ کروڑوں مچھلیاں رات کو ہی کیوں، دن کو سطح کے اوپر کھانے کے لیے کیوں نہیں آتی؟ تو جواب یہ ہے کہ دن کے ٹائم خود کھائے جانے کا خطرہ ہے، یعنی سمندر کے اوپر ویلز، ڈالفن جیسی شکاری مچھلیوں سے بچ کر رات کو ہی سمندر کے اوپر آتی ہیں اور رات کو ہی کھا کر واپس سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سمندری مخلوق کی یہ مائیگریشن صرف رات کو ہی نہیں بلکہ لگاتار ہونے لگی ہے۔ شاید آپ ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ سے پیدا ہونے والی ہیٹ سمندر سب سے زیادہ ایبزارب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندر کا پانی گرم ہوتا جا رہا ہے۔ کروڑوں سالوں سے سمندر کے اندر جو ٹمپریچر سٹیبلز تھے وہ اب بڑھنے لگے ہیں۔ ہیٹ کی وجہ سے سمندر کی اوپری سطح کا پانی تو گرم ہے، لیکن گہرائی کا پانی بالکل ویسے ہی ٹھنڈا ہے۔ چونکہ گرم پانی ٹھنڈے پانی کی بنسبت زیادہ ہلکا ہوتا ہے، یعنی کہ گرم پانی میں ڈینسٹی کم ہوتی ہے اور آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سمندر کے نیچے رہنے والی مخلوق کو ڈیپ سی میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، اور آکسیجن کی کمی کا مطلب ہے ڈیپ سی کریچرز کی پاپولیشن بڑے سکیلز پر کم ہو رہی ہے۔ اسی لیے ڈیپ سی کریچرز زیادہ آکسیجن کی تلاش میں لگاتار دن رات سمندر کے سرفیس والی سطح پر آ رہے ہیں۔ چونکہ انہیں بڑے شکار سے بچنے کا طریقہ نہیں آتا، یعنی انہوں نے کبھی ویلز یا شارک سے بچنا سیکھا ہی نہیں، یہ ڈیپ سی کریچرز نہیں جانتے کہ ویلز یا شارک کو کیسے چکما دے کر نکلنا ہے، اسی لیے آسانی سے دن کے وقت ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور بس یہی ایک وجہ ہے کہ سمندر کے اوپر والی سطح پر لگاتار نئی مخلوق مل رہی ہے جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی جاپانی کہانی کی طرح من گھڑت کہانی ہے کہ کوئی سمندری چیز آ کر اس زمین پر انسانوں کا خاتمہ کر دے گی۔ گوگل میپ کی یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک گڑی ہوئی کہانی اور واٹس ایپ فارورڈ کے۔ یہ کوئی سمندری بلا نہیں ہے، بلکہ سمندر کے اندر ایک ایسا سٹرکچر ہے جس کے ڈیٹا کو تھوڑا سا مینوپولیٹ کیا گیا تو یہ ایک سانپ کے منہ کی طرح نظر آنے لگا ہے، جسے کوئی بہت بڑی بلا بول کر وائرل کیا جا رہا ہے۔ یہ سٹرکچر کبھی بھی زمین سے باہر نہیں آئے گا، بلکہ یہ زمین کے اندر کروڑوں سالوں سے ایسا ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ یعنی کہ ہر چیز اور ہر واقعے کے پیچھے ریئل جینول لاجیکل ریزن ہوتی ہے۔ دھرتی سے کوئی سانپ نکل رہا ہے جو دنیا ختم کر دے گا، یا کسی مچھلی کے نظر آنے سے زمین پر تباہی ہوگی، دراصل ان افواہوں کو بھڑکانے اور ہوا دینے کا سارا کریڈٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کو جاتا ہے۔ ان جھوٹی چیزوں کو پھیلانے کے لیے ہر ایک آرٹیکل اور ہر ایک کریٹر ذمہ دار ہے، کیونکہ میڈیا اٹینشن اکانومی سے چلتی ہے اور ڈر سب سے بڑا کاروبار ہے۔ لیکن ان سب میں ہمیں خود انڈیپینڈنٹ ہو کر ریسرچ کرنی چاہیے۔ یہی میسج ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔